الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو، پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے کہ آپ کا منہ اس طرف ہے، لہٰذا آپ میری طرف تھوڑا ایسے ہو جائے، آپ میری طرف توجہ فرما لیں، اس لیے کہ اکثر ساتھی بڑے تکلیف سے بیٹھے ہیں اور اسی نماز کی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو نماز کے لیے قبلہ وہ ہے لیکن بیان کا قبلہ ادھر ہے۔ آج کی اس محفل کے حوالے سے میں نے قرآن پاک کی ایک مختصر سورت تلاوت کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کتنا ٹائم مجھے دیا جا رہا ہے تاکہ میں پھر اسی کے مطابق صرف 20-25 منٹ، پھر میں نے نہیں بولنا ہے، 20-25 منٹ، اچھا گھنٹہ تو منیمم، اس لیے کہ جب موضوع پہ بندہ آتا ہے تو منیمم گھنٹہ، میرا اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 گھنٹے مسلسل میں بول سکتا ہوں، لیکن سننے والوں پہ دار و مدار ہے کہ سننے والوں میں کتنی ہمت ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قدر کی رات میں۔ انزلناہ، یہاں پہ ہو یہ ضمیر ہے جس کو ہو یا ہوا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح سورہ دخان میں اللہ جل شانہ نے فرمایا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں۔ ہو ضمیر مفسرین، محدثین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن خود اس پر گواہ ہے کہ انزلناہ سے مراد، یہ ہو سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ سورہ دخان کی
آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں، بہت برکتوں والی رات میں۔ ایک اور آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اب ان تمام آیات سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول یہ ایک رات میں ہوا ہے، وہ رات جس کو قدر کی رات کہا جاتا ہے، وہ رات جس کو مبارک رات کہا جاتا ہے، اور وہ رات کس مہینے میں تھا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ وہ رات کس مہینے میں تھا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس رات کہ یہ لے لو، پھر پہاڑوں کو دینا چاہا کہ یہ لے لو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے معذرت کر لی کہ یا اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ کی امانت کو سنبھال سکیں، ہم میں ہماری اوقات اتنی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں چوتھے نمبر پہ میں نے انسان کو کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، جب میں نے انسان سے کہا کہ میری یہ امانت لے لو تو اس نے کہا تابعدار، مگر انسان بھول گیا تھا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن میں ایک پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ بہت سخت ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ جل جاتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حتور پہ ہیں، اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیدار کرائیں۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تھوڑا اس پہاڑ کا تماشا کرو، میں اس پہ ایک تجلی کر دیتا ہوں، اگر اس میں یہ سکت ہے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ دنیا کی فانی آنکھ اس باقی ذات کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا میں، جو آنکھ فنا ہونے والی ہے وہ اس ذات کو کیسے دیکھ سکے جو ہمیشہ باقی ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ اس کو اللہ نے سورہ قدر میں وضاحت سے بیان کیا، لیلۃ القدر۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر۔ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، یہاں پہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے لیلۃ اور ایک ہے لیل۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ فرماتے ہیں میں نے لیل کو سکنن آپ کے آرام کے لیے پیدا کیا، والضحی واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا۔ قرآن پاک میں لیل کا لفظ یہ 73 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ لیل صرف لام یہ لا، جو کہ نہار کا متضاد ہے، یعنی دن اور رات، تو رات لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو۔ یہ 73 مرتبہ۔ لیلتن کا لفظ قرآن پاک میں 4 مرتبہ ذکر ہوا، 8 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 8 مرتبہ۔ جہاں پہ ایک رات ایسی ہے کہ جس کی نسبت ایک عظیم واقعہ ہے، جس کی نسبت ایک بہت بڑے کام سے ہے، وہاں پہ اللہ نے لیلتن کا لفظ استعمال کیا ہے۔
جو کہ تعظیم، تفخیم اور شرف پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب موسیٰ کے ساتھ میں نے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور اس نے 40 دن روزہ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً ثُمَّ أَتْمَمْنَاهَا ب10، 30 دنوں کا میں نے اس سے کہا تھا، اس کے بعد بغیر پوچھے موسیٰ علیہ السلام نے 31واں روزہ نہیں رکھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا تھا، مجھ سے پوچھا تھا، اس لیے 10 دن اور روزہ رکھو۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 دن، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے نزول کا وقت ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس نزول کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو لیلۃ کا لفظ ذکر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی رات آپ کے لیے حلال ہے، کھانا پینا سب کچھ اجازت ہے، دن کو منع ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ لیلۃ کا لفظ قرآن پاک میں کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 8 مرتبہ، اور لیل کا لفظ 73 مرتبہ آیا ہے۔ جب عمومی بات ہوتی ہے اس لیل کی نسبت کسی خاص کام کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگلا لفظ آتا ہے القدر۔ قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر عربی کا لفظ ہے، یا تو یہ ہے قدرہ، یا تو یہ ہے قدرہ، یا تو یہ ہے قدر۔ سب کے معنی یہاں پہ صحیح ہوتے ہیں اور سب کا معنی یہاں پہ مراد ہے۔ لیلۃ القدر، اگر ہم قدر کو بمعنی عظمت اور شرف لیتے ہیں، جس طرح کہ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، یا ہم عربی میں خاص طور سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑے قدر والا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے قدر کا؟ یعنی عزت اور عظمت، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ قدر اگر بمعنی عظمت ہے اور احترام ہے تو لیلۃ القدر کا مطلب ہوتا ہے وہ رات کہ جو بہت قدر، جو بہت عظمت، جو بہت احترام والی رات ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ قدر، احترام اور عظمت والے بن جاتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں بہت قدر والی کتاب، بہت عزت، بہت شرافت والی کتاب نازل ہوئی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رات عظمت، احترام، اکرام، شرافت اور اس کی ایک ویلیو۔ دوسرا لفظ آتا ہے قدرہ۔ قدرہ بمعنی ہے ضیقہ و قطرہ، تنگی۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق اس پہ تنگ کر دیا جاتا ہے، تو قدرہ کا مطلب ہوتا ہے تنگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے آسمان سے آتے ہیں کہ زمین میں وہ سما نہیں سکتے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات فرشتوں کی اتنی تعداد نازل ہوتی ہے آسمان سے کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ معنی بھی صحیح ہے۔ تیسرا مطلب اس کا ہوتا ہے تبیین کمیت الشیء، کسی چیز کی کمیت معلوم کرنا، کسی چیز کی مقدار معلوم کرنا، یہ معنی بھی صحیح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یہاں پہ قدر کے معنی میں آتا ہے اس رات، یہ تقدیر اور حکم کی رات بھی ہے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہر حکمت کے حکم کا نفاذ ہوتا ہے، یا تقدیر
کا فیصلہ ہوتا ہے۔ احادیث اور روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ جل شانہ جو متعلقہ فرشتے ہوتے ہیں ان کو اگلے سال کا مکمل بجٹ دیا جاتا ہے۔ کتنوں نے مرنا ہے، کتنوں نے زندہ رہنا ہے، کتنوں نے پیدا ہونا ہے، کس کا رزق کیا ہے، کس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب کچھ عالم ارواح میں لکھا ہوا ہے۔ بٹ وہ تمام کائنات کا اول سے لے کر آخر تک ہے۔ اس سال میں، آئندہ سال میں کیا ہونے والا ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے حکم کا، امر کا فیصلہ ہوتا ہے، میں وہ احکامات نازل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ پہلی آیت کا مطلب کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما یہ لفظ استعمال ہوا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے۔ وما یدریکا تجھے کیا معلوم، وما ادراکا تجھے کیا معلوم، دونوں کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ جل شانہ ایک راز نہیں بتانا چاہتے، ایک تفصیل نہیں بتانا چاہتے، وہاں اللہ نے وما یدریکا یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، وما یدریک لعلہ یزکا، اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم قیامت کب ہے، تجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو۔ لیکن جہاں اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس راز کو کھول دے، اس راز کو بتا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اضافہ فرمائے، وہاں پہ اللہ نے وما ادراکا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ اپنے پیغمبر کو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی بتا دے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے، کون سے 1000 مہینے؟ کون سے 1000 مہینے؟ وہ 1000 مہینے کہ جن میں لیلۃ القدر تریاسی سال اور 3 مہینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے ہیں کہ اے پیغمبر
یہ آپ کی امت کے لیے یہ رات خاص ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن نازل کیا اس رات کو، اور آپ کی امت میں سے جو شخص اس رات میں کوئی بھی عبادت کرے گویا اس کو بنی اسرائیل کے ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملے گا، ان 1000 مہینوں کے جہاد سے زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اور امتوں کے نہیں ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے، یعنی اس میں جن اعمال کا ثواب دیا جائے گا، جن زیادہ ہے۔ اب کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اور جب ایک شخص کسی کو کوئی انعام دیتا ہے، اگر وہ ہم جیسا غریب ہے تو کتنا انعام دے گا؟ زیادہ سے زیادہ 100 دے گا، 50 دے گا، بہت ہی ترقی کرے گا تو 500 دے گا، 1000 دے گا۔ لیکن اگر ایک شیخ، اگر ایک بہت بڑا آدمی کسی کو انعام دے گا تو کم سے کم کتنا ہوگا؟ اس کے شان کے مطابق۔ پھر اس سے بھی بڑا ایک بادشاہ اگر کس کو انعام دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا، اور جب اللہ کس کو انعام دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اور اللہ کی شان وہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں نہ تو 10 گنا دیا جاتا ہے، نہ تو 700 گنا دیا جاتا ہے، نہ تو کاؤنٹ کر کے دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ نے مطلق ایک لفظ استعمال کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک اور جبرائیل اس رات نازل ہوتے ہیں۔ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے اور جبرائیل اس رات کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ جو عبادت کا ثواب ہے وہ زمین پر ہے، وہ اس امت کے لیے ہے، وہ ثواب آسمانوں پر نہیں۔ لہٰذا یہ فرشتے اور جبرائیل آسمان سے زمین پر آتے ہیں تاکہ اس رات عبادت کرے اور وہ اجر یہ بھی حاصل کرے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے۔ روایات میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں، چونکہ قاری صاحب نے مجھے ٹائم بہت کم دیا ہے، اس لیے میں مختصر یہ بات کروں گا کہ فرشتے جب آتے ہیں تو فرشتے اس رات عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور آیت کے اس آخری حصے میں ہے سلام۔ سلام ان کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ رات مکمل سلامتی کی رات ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی طرف سے عذاب یا شیطانی اثر یا یہاں تک کہ شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں وہ بھی اس رات نہیں ہوتے۔ اس رات چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی تیز نہیں ہوتی، صبح سورج کی شعاعیں وہ بھی کم ہوتی ہیں۔ اور سورج کی شعاعیں کیوں کم ہوتی ہیں؟ احادیث میں اور روایت میں آتا ہے کہ چونکہ فرشتے بہت کثرت سے آتے ہیں تو صبح جماعت کی نماز جب ختم ہوتی ہے اس وقت تک یہ رات باقی ہے، تو جب نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ فرشتے آسمانوں پہ واپس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو
تو اس لیے پھر سورج کے وہ تیز شعائیں آپ کو نظر نہیں آتی. اور اس رات شیطان وہ اپنی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو شیطان اس رات نہیں نکلتا.